سورہ ہود آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح نے کہا، یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ اے نبی، کہہ دیجئے، اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کفر کیا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ اور نون کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا، اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ پھر تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا، اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا، 2 نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق شدہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور کہا گیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا، ظالم قوم کے لیے دوری لعنت ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلے کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی
کہ ہم دنیا میں انہیں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اللہ کے۔ چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو، یہ عاد تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور حق سے عناد رکھنے والے کا کہا مانا۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، پھٹکار ہے ہود کی قوم عاد پر۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو پریشان کن ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔
پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی، بہت زبردست۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، پھٹکار لعنت ہے سمود پر۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچھڑے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ہم سے نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی۔ وہ بولی، ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تم اہل بیت پر، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں۔ الحمدللہ۔